سلمان صاحب اسلام آباد آئے تھے کیونکہ انہوں نے پارٹی کو چھوڑنا تھا، تو انہیں کچھ قاصدی کارروائی کے لیے بلایا گیا تھا اور اس وقت وہ گاڑی پر ہوٹل جا رہے تھے۔ وہ یہاں آ تو گئے تھے لیکن زرش کی فکر ابھی بھی ان کے ساتھ تھی۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ آر بھی اس تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن اصل مسئلہ تو زرش کے بکھرے ہوئے وجود کا تھا، اس کے احساسات کا تھا۔ مگر بادان ان احساسات کو کیسے جوڑ سکتا تھا؟ اس میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا سلیمان، آپ کیوں پریشان ہیں؟ فاطمہ بیگم نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں فاطمہ، بس زرش کے بارے میں سوچا ہوں، میں نے صحیح فیصلہ تو کیا ہے نا؟ ان کی بات پر پہلے سے اداس فاطمہ بیگم مزید پریشان ہوگی۔ آپ فکر نہیں کریں سلیمان، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، ہماری زرش بہت اچھی ہے، وہ شخص ضرور اس کی ایک کمی کو بلا کر اسے خوش رکھے گا۔ فاطمہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ سلیمان صاحب ان کا ساتھ دینے کے لیے مسکرائے تو تھے، لیکن وہ مسکراہٹ ان کی پریشانی کم نہیں کر پائی۔ ان کے معصوم بچی کے ساتھ جو بیتا تھا وہ تو فاطمہ بیگم بھی نہیں جانتی تھی۔ اتنے سالوں سے وہ راز سلیمان صاحب نے اپنے سینے میں ہی چھپایا تھا، اور اب ان کا راز صرف شایع تھا۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ اس سے بھی سچ نہ بتاتے۔ ہم ہوٹل پہنچتے ہی زرش سے بات کریں گے، آپ کے پاس نمبر تو ہے نا والدان کے گھر کا؟ فاطمہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ نمبر تو میں نے نہیں لیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، ہم شایان کو فون کر کے اس سے پوچھ لیں گے۔ فاطمہ بیگم نے ان کی بات پر سبب میں سہلا، تبھی ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا ڈرائیور؟ سلمان صاحب نے پریشانی سے پوچھا، مگر پھر ان کی نظر سامنے موجود ان دو گاڑی پر پڑی جنہوں نے ان کا راستہ روکا تھا، اور ان میں سے کافی سارے آدمی باہر نکلے، جس میں سے ایک نے ڈرائیور کو گولی مار کر باہر پھینک دیا، جبکہ باقی کے نقاب پوش آدمی سلمان صاحب کے گھر کو بھی موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ سلیمان، فاطمہ بیگم پریشانی سے ان کے قریب ہوئی، تبھی ایک آدمی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور دوسرے نے گاڑی کی بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر فاطمہ بیگم کے چہرے پر ایک رومال رکھ کر انہیں بے ہوش کیا اور انہیں دوسری گاڑی میں لے گئے۔ چھوڑو خاموش بڈھے، آر بی سے پنگا لیا تھا نا تو نے، تو اب بھگت۔ اتنا کہہ کر اس آدمی نے سلیمان صاحب کے منہ پر رومال رکھ کر انہیں بھی بے ہوش کر دیا۔ زرش والدان کے رویے سے پریشان ہو کر پھر سے اس کے قریب جانے سے گھبرا رہی تھی، لیکن اشال نے اس کا سر کھایا ہوا تھا کہ وہ والدان کو اپنے قریب کرے۔ زرش دیکھ، میں اس شخص کا مسئلہ سمجھ گئی ہوں، ایسا نہیں کہ وہ تجھے ناپسند کرتا ہے، اس سیریل انسان کو تو اپنا آپ بھی پسند نہیں، تو نہ بس اسے یہ احساس دلا کہ وہ غلط ہے، یہ زندگی کتنی حسین ہے اور یہ صرف رشتوں اور پیار کی وجہ سے حسین ہوتی ہے، کچھ سمجھ ہی ہے نا میری بات؟ اشال کافی محبت سے کہہ رہی تھی، لیکن جب وہ مجھے ڈانٹ دیتے ہیں تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، وہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، آخر انہوں نے مجھے بچایا تھا، اس اندھیرے میں سے نکالا۔ زرش کے چلتے ہاتھ رک چکے تھے، لیکن اشال اس کی ادھوری بات سن کر اب اضطراب میں آ چکی تھی۔ کہنا کیا چاہتی ہے تو؟ اشال نے سنجیدگی سے پوچھا، بس زرش نے اپنے آنسو پونچھ کا انکار میں سر ہلایا۔ زری دیکھ، تو مجھے اپنی بیسٹ فرینڈ مانتی ہے نا، تو مجھ سے مت چھپا، بتا مجھے یار کیا ہوا تھا؟ اشال نے اس کے سرد پڑتے ہاتھ تھام کر کہا، جو اب خوف سے کانپ رہے تھے۔ زرش نے سلیمان صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سب کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گی، لیکن آخر کب تک وہ راز، وہ درد، وہ تکلیف، وہ خوف زرش کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ زری یار، زرش نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑوائے، پھر آنسو پونچھ کر اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ جیسے جیسے اشال اس کے تیزی سے چلتے ہاتھوں کے اشارے پڑ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو، سینے میں ابلتا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کی دوست اپنی خاموشی کے پیچھے کتنا درد سمیٹ کر بیٹھی ہے۔ زرش، آئی ایم سوری۔ زرش کی بات ختم ہوتے ہی اشال نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور زرش بھی اس کے گلے سے لگا پھول پھول کر رو دی۔ تم فکر نہیں کرو زرش، وہ شخص کبھی نہیں بچ پائے گا تجھ تک، نہیں پہنچ پائے گا تجھ تک۔ اشال کی اپنی آواز روندی ہوئی تھی۔ اور رہی والدین کی بات، تو اسے تجھ سے محبت کرنی ہوگی زری، تمہیں تحفظ دینا ہوگا، یہ تمہارا حق ہے۔ اشال نے اس کا چہرہ تھام کر اوپر کیا، تم دیکھنا والدین تم سے بہت زیادہ محبت کرے گا، اور پھر اس جانور کا کہا ہوا ہر لفظ جھوٹ ثابت ہوگا۔ زری صرف اور صرف جھوٹ۔ اشال کی نظروں میں بہت زیادہ غم اور غصہ تھا۔ کیسے؟ وہ تو مجھے ڈانٹ دیتے ہیں، پیار کرنا دور کی بات، وہ تو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اس کی ہر بات سچ ہے، میرا شوہر ہی مجھے ناپسند کرتا ہے۔ زرش نے افسردگی سے اشارہ کیا تو اشال کے لبوں پر ایک مسکان آئی۔ تم بس دیکھتی جاؤ کہ میں کرتی کیا ہوں، تم نے بس ہمت نہیں ہارنی۔ اشال کی بات پر زرش نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنے آنسو پونچھ کر مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ بھلا محبت میں بھی کوئی ہمت ہارتا ہے؟ پھر جب محبت بھی اس قدر معصوم اور پاکیزہ ہو، تو زرش جانتی تھی کہ وہ بھی کبھی ہار نہیں مانے گی۔
سلیمان صاحب کو ہوش آئے تو وہ کسی کمرے میں کرسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اپنے باری ہوتے سرد اور دھندلاتی آنکھوں کو نظر انداز کر کے انہوں نے ادھر گرد دیکھا تو ان کی نظر فاطمہ بیگم پر پڑی جو زمین پر اوندے منہ گری ہوئی تھی۔ فاطمہ فاطمہ، سلیمان صاحب نے پریشان سے فاطمہ بیگم کو پکارا، لیکن ان کے جسم میں ہلکی سے بھی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ ان کے پیرالائز جسم کے ساتھ ناممکن کام تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک ہولہ سا کمرے میں داخل ہوا۔ کیسے ہیں سلیمان صاحب؟ امید کرتا ہوں آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہو رہی ہوگی۔ اس آواز پر سلیمان صاحب کام کر رہ گئے۔ تب تم ارے واہ، آپ نے تو اتنی آسانی سے پہچان لیا۔ چلیے اچھا ہے، ہمیں دشواری نہیں ہوگی، ہم آسانی سے اگلے اسٹیپ کی طرف آ سکتے ہیں۔ سلیمان صاحب وہ اندھیرے میں اس شیطان کی صرف آواز سنائی دے رہی تھی، اس کا چہرہ وہ پچھلی بار کی طرح نہیں دیکھ سکے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ سلیمان صاحب نے غصے سے کہا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا چاہتا ہوں میں، لیکن پھر بھی اگر یادداشت کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، مجھے میری نور زرش واپس چاہیے۔ اس شیطان کی آواز پر سلیمان صاحب کا خون کھول اٹھا۔ کبھی نہیں۔ عربی نے ایک زوردار مکہ سلیمان صاحب کے منہ پر مارا جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ان کی کرسی زمین پر بوس ہو گئی۔ دیکھتے ہیں کب تک آپ کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے۔ عربی نے اتنا کہہ کر سلیمان صاحب کے جسم پر بلیڈ سے جگہ جگہ کٹ لگانا شروع کر دیے۔ سلیمان صاحب کے دردناک چیخوں کی آواز سے فاطمہ بیگم بھی ہوش میں آ گئی تھی، مگر ان کے جسم میں ہلنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ میری نور زرش کہاں ہے؟ عربی نے ایک مرتبہ پھر سے درد میں کراہتے سلیمان صاحب کو سیدھا کر کے پوچھا۔ نہیں بتاؤں گا، تو چاہے کچھ بھی کر لے، تجھے میری معصوم بچی کبھی نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں۔ سلیمان صاحب کی بات پر عربی نے انہیں واپس میں پھینکا۔ بدل گئے ہو تم سلیمان، ایک اچھے مثالی باپ ہو گئے ہو، کافی محبت کرنے والے ہو اپنی ان بیٹیوں سے جنہیں تم منحوس کہا کرتا تھا، لیکن کیا ایک مثالی حمل بھی ہو۔ عربی ایک پل کو خاموش ہوا۔ دیکھ لیتے ہیں کہ تم میں کون سی اچھائی زیادہ ہے، باپ زیادہ اچھے ہو یا شوہر۔ عربی چل کر فاطمہ بیگم کے پاس گیا اور اپنے بوٹوں سے انہیں پیٹنا شروع کر دیا۔ پورے کمرے میں فاطمہ بیگم کی چیخیں گونجنے لگی تھی۔ نہیں چھوڑے سے خدا کرے چھوڑو، مجھے مار لو لیکن اسے کچھ مت کہنا۔ سلیمان صاحب اب زاروں قطار رونے لگی۔ چھوڑ دیتا ہوں، تم مجھے میری زرش کا پتہ بتا دو، میں تم دونوں کو بحفاظت وہاں پہنچا دوں گا، وعدہ ہے یہ میرا۔ سلیمان صاحب نے ایک نظر زمین پر پڑی فاطمہ بیگم کو دیکھا۔ اس اندھیرے میں وہ ان کے زخم کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ان کے کراہنے کی آواز بخوبی سن سکتے تھے۔ اپنی بیوی کی تکلیف انہیں کمزور بنا رہی تھی۔ جواب دو سلیمان۔ عربی کی آواز سلیمان صاحب کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ مجھے معاف کرنا۔ سلیمان صاحب نے دعا کی اور پھر عربی کے اس سہولیے کو دیکھا۔ بولے، نہیں تم چاہو تو ہم دونوں کو مار بھی دو، لیکن میری بیٹی تمہیں نہیں ملے گی، ہار جاؤ گے تم، اپنی ہی مقدر سے دیکھنا تم۔ سلیمان صاحب نے دانت پس کر کہا تو عربی کا کہہ کر فضا میں بلند ہوا۔ تمہاری گواہی میں نکاح کرواؤں گا، اسے سلیمان دیکھ لینا تم۔ ہر چیز عربی کی آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، جو چیز عربی کی آنکھوں کو اچھی لگتی ہے وہ اسی پر عربی کی ہو جاتی ہے۔ پھر تمہاری بیٹی تو اس کالے دل میں اتر، بہت بڑی غلطی کر دی اس نے، اب وہ عربی کی ہی ہوگی، اور اگر تقدیر کو یہ منظور نہیں تو میں تقدیر ہی بدل دوں گا۔ عربی نے جھٹکے سے فاطمہ بیگم کو زمین پر پٹھا باہر کی طرف چل دیا، جبکہ سلیمان صاحب روتے ہوئے ہوش سے بے خبر ہوتے فاطمہ بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہو رہا تھا اور ڈاکٹر علی اس وقت کوہاٹ کے سول ہاسپٹل سے باہر نکل کر اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو ان کی جہاں پوسٹنگ ہوئی تھی، ابھی انہیں ہاسپٹل سے نکلے ہوئے کچھ وقت ہی ہوا تھا جب گاڑی ایک سنسان جگہ پر پہنچ کر خود بخود رک گئی تھی۔ ڈاکٹر علی نے اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھول کر کالے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص ان کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھا۔ اس کا چہرہ تک کالے رومال سے ڈھکا ہوا تھا، صرف سبز خطرناک آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ ہے ہو دا ہیل آر یو؟ ڈاکٹر علی نے غصے سے کہا تو جواب میں اس کالے کپڑوں والے آدمی نے اپنی بندوق ان کے سر پر رکھ دی۔ گاڑی سٹارٹ کر۔ عام سا لہجہ تھا۔ ڈاکٹر علی نے اپنی کمر کے پاس موجود پسٹل کو نکالنے کا سوچا، لیکن اتنی تنگ جگہ پر وہ اپنا ارادہ ظاہر کیے بغیر ایسا نہیں کر سکتے تھے، اور اس آدمی نے بندوق بھی بالکل ان کی کان پٹی کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، ڈاکٹر علی نے گھبرا کر کہا۔ سٹارٹ کر، اب کی بار ہو جائے گی۔ اس مرتبہ لہجہ بہت زیادہ بیزار تھا۔ ڈاکٹر علی نے خاموشی سے کوشش کی تو گاڑی سچ میں سٹارٹ ہوگی۔ چل۔ ڈاکٹر علی نے گاڑی چلانا شروع کر دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت اس شخص کی بات ماننا ہی بہتر ہے۔ دیکھو تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دے دوں گا، گاڑی، موبائل، پیسہ، جو کچھ بھی تم چاہو۔
ڈاکٹر علی کا انداز منت کرنے والا تھا. انہیں اپنی بیوقوفی پہ غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے گاڑی لا کر کیوں نہیں کی تھی. دائیں مڑ عام سے انداز میں کہا گیا. دیکھو میرے پاس اور بھی بہت پیسے ہیں، تم اپنی قیمت بولو، تمہیں کتنا چاہیے میں تمہیں دوں گا. علی نے پھر سے کوشش کی لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی تھی، جیسے وہ تو بات کو سن بھی نہیں رہا تھا. بائیں مڑ. کچھ دیر بعد اس نے پھر سے کہا. اس وقت وہ ایک کافی سنسان سے گودام میں تھے. باہر نکل اور ہاتھ اوپر کر ہلکی سے ہوشیاری اور گولی سیدھا تیرے دماغ میں ہو جائے گی. ان الفاظ میں چھپی دھمکی بہت واضح تھی. ڈاکٹر علی جانتے تھے کہ ان کے پاس وقت کی کمی ہے، وہاں اس کے مزید ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں، اپنی بندوق تک پہنچنے کا کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا. کالے کپڑوں والا وہ شخص ڈاکٹر علی پر بندوق تانے گاڑی سے باہر نکلا تو ڈاکٹر علی نے موقع پا کر جلد سے اپنی پسٹل نکالی. اس آدمی پر گولی چلانے لگا، لیکن ڈاکٹر علی کے گولی چلانے سے پہلے ایک گولی سیدھا ان کے ہاتھ میں سے گزری، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر زمین پر گری تھی. بولے تھا نا کہ ہوشیاری نہیں، اگلی گولی تیرے سر میں لگے گی، اور یاد رکھنا میرا نشانہ کبھی نہیں چکتا. چل اب. ڈاکٹر علی کراتے ہوئے زمین سے اٹھے اور اپنا ہاتھ تھام کر اس کے آگے آگے چل دیے. اس کالے لباس والے آدمی نے وہاں پر موجود ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا تو ڈاکٹر علی اس پر بیٹھ گئے. کون ہو تم؟ ڈاکٹر علی نے تکلیف کے بعد آہستہ سے آواز میں پوچھا. سکندر. عام سا جواب آیا تھا. کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیا چاہتے ہو تم؟ ڈاکٹر علی تقریباً چلائے تھے جبکہ جواب میں سکندر نے چھوٹی چھوٹی 2 شیشے کی بوتلیں ان کے سامنے رکھی جن میں 2 سفید ٹیبلٹس موجود تھی جو دیکھنے میں بالکل ایک جیسی تھی. 2 گولیاں، ایک زہر کی اور دوسری اس زہر کی دوا، لیکن دیکھنے میں بالکل ایک جیسی ہیں. تو یہ چن کہ تو ان میں سے کون سی گولی کھائے گا؟ سکندر نے ان شیشوں کی طرف اشارہ کیا. کوئی بھی نہیں، میں ایسا کیوں کروں گا؟ ڈاکٹر علی پریشان ہوئے تو سکندر نے بندوق سیدھا ان کے ماتھے پر رکھ دی. تو پھر تجھے یہ گولی کھانی پڑے گی. سکندر نے بندوق کی طرف اشارہ کیا. سوچ لے، وہاں تو بچنے کا پھر ایک موقع ہے. اگر صحیح گولی چن لے تو بالکل باحفاظت جا سکتا ہے تو، لیکن اگر تو نے گولی چننے سے انکار کیا دو. سکندر نے بندوق کو زیادہ سازی سے ڈاکٹر علی کے ماتھے پر رکھا جبکہ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد ڈاکٹر علی ان دونوں گولیوں کو دیکھنے لگے. لیکن افسوس کی بات تو یہ تھی کہ وہ بالکل ایک جیسی تھی. بہت دیر کے بعد ڈاکٹر علی نے کانپتے ہاتھوں سے ایک گولی کو پکڑا. میرے خیال سے تجھے دوسری چننی چاہیے. ڈاکٹر علی کے کان میں سکندر کی آواز پڑی، لیکن پھر بھی انہوں نے اسی گولی کی بوتل میں سے نکال کر نگل لیا. افسوس، کاش بات مانی ہوتی. اتنا کہہ کر سکندر نے بندوق کو اپنی جیب میں رکھا اور اپنے چہرے سے رومال ہٹا کر وہ بچی ہوئی دوسری گولی اپنے منہ میں ڈال لی. ڈاکٹر علی انتہائی زیادہ حیرت اور خوف سے سکندر کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. فکر مت کر، 10 منٹ لگیں گے تجھے مرنے میں. کافی تیز زہر، لیکن اتنا بھی نہیں. سکندر کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی. کیوں؟ ڈاکٹر علی نے روتے ہوئے پوچھا. 2 سال پہلے یاد ہے تیرے؟ ہاسپٹل میں 32 بچوں کو ایک دوائی دی گئی تھی جس کا مقصد تو ان کی صحت تھا، لیکن اس دوائی نے ان 32 بچوں کی جان لے لی. تجھ پر کیس بھی چلا تھا، لیکن سارا الزام دوائی بنانے والی کمپنی پر ڈال کر تو باعزت بری ہو گیا تھا. ڈاکٹر علی اپنے وجود میں بڑھنے والی تکلیف کے باعث سے زمین پر گر تھے جبکہ سکندر اب کرسی سے اٹھ کر ان کے پاس آنے لگا. لیکن سچ کیا تھا؟ یہ تو ہم دونوں جانتے ہیں کہ تو نے اس کمپنی کا نام ڈبونے کے لیے RB سے پیسے لیے اور وہ زہر ان معصوم بچوں کو دے دیا. سکندر ڈاکٹر علی کے پاس زمین پر بیٹھ گیا. اب پتہ چلا کیسا لگتا ہے ظاہر سے مانا اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آنا لیکن چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر پانا. سکندر نے مسکرا کر کہا. مجھے معاف کر دو. ڈاکٹر علی نے روتے ہوئے کہا. وجود میں اٹھنے والی تکلیف سے وہ شخص تڑپ رہا تھا. معافی اوپر جا کے ان بچوں سے مانگنا، ملنے والا تو ان سے، اور مرنے سے پہلے جان لے کے تجھے جیسے کمینے ملک کے دشمنوں کے لیے موت ہے. سکندر اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھا اور اپنا رومال پھر سے ناک پر چڑھا کر وہاں سے چلا گیا جبکہ علی وہیں پر تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا تھا. الفاظ کی کمپنی بہت محنت کے بعد وہ پل بنانے میں کامیاب ہوگی جو تقریباً 1.5 سال بعد مکمل ہو کر عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا. الفاظ اپنی کارکردگی سے کافی خوش تھے، مگر ایک دن ان کی تمام خوشیوں کو نظر لگے تھی جب نیوز میں یہ خبر آئی کہ وہ پل اپنے افتتاح کے پہلے مہینے ہی گر گیا تھا، جس کی وجہ سے تقریباً 200 سے بھی زیادہ لوگوں کے ڈوب کر موت ہو گئی تھی، اور سب کا الزام الفاظ کی کمپنی میں آ رہا تھا. پولیس الفاظ کو جیل میں ڈال چکی تھی اور اب ان پر کیس چل رہا تھا. ان کی کمپنی کے شیئرز اس قدر گر گئے تھے کہ ان کا سب کچھ بک گیا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص برباد ہو چکا تھا. شاہانہ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر الفاظ کو بچانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کیس بالکل بھی الفاظ کے حق میں نہیں تھا.
اور کرپشن کے جرم میں انہیں 20 سال کی قید ہو چکی تھی۔ الفاظ اپنی قسمت کا فیصلہ سن کر کٹہرے سے نکلے تو شاہانہ اسکندر اور رومان کو لے کر روتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ الفاظ شاہانہ نے روتے ہوئے اتنا ہی کہا۔ الفاظ نے مسکرا کر 9 سالہ اسکندر کو دیکھا جو کافی گھبرایا ہوا تھا۔ اپنی ماں کا دھیان رکھنا، اسکندر اکیلے مت ہونے دینا سے الفاظ کی آواز غم و مایوسی سے روندی ہوئی تھی۔ چلیے، پولیس والے نے کہا تو الفاظ ایک آڑی نگاہ ان پر ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ ان کے وکیل نے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی گئے تھے جب ان کا سامنا شہزاد صاحب سے ہوا جو مسکرا کر ان کے قریب آئے تھے۔ ایسا لگا الفاظ صاحب مجھ سے بڑھنے کا انجام بڑا غرور تھا، نہ اپنی ایمانداری پر، اب اس ایمانداری کی سزا بھگتو تم۔ شہزاد صاحب نے ہنستے ہوئے الفاظ کے کان میں سرگوشی کی تو الفاظ نے ہر چیز کو نظر انداز کر کے اس کمینے آدمی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ کمینے انسان، تیری وجہ سے اتنے لوگوں کی جان چلی گئی۔ الفاظ نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑا لیکن پولیس والوں نے الفاظ کو کھینچ کر واپس اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا الفاظ، دورانی تم نے ہی تو کہا تھا جب جو ہوتا ہے تب سو ہوتا ہے، شہزاد صاحب نے ہنستے ہوئے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ الفاظ صاحب کو پولیس والے باہر لے گئے تاکہ انہیں جیل میں لے جایا جائے، مگر تبھی بھیڑ میں سے کسی نے ان پر گولی چلا دی جو کہ الفاظ کے دل میں لگی۔ بابا! اس بھیڑ میں اسکندر کی دردناک چیخ گونجی اور وہی آہری آواز تھی جو الفاظ کے کانوں میں پڑی، اور پھر وہ ہوش اور حواس سے بے خبر ہو کر زمین پر گرے۔ پولیس والے فوراً انہیں ہسپتال لے جا چکے تھے۔ ماما، بابا کو کچھ ہو گیا تو نہیں؟ روما نے روتے ہوئے پوچھا، جبکہ شاہانہ اور اسکندر کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہے تھے۔ ایسا سچائی میں تو نہیں ہو سکتا تھا نا؟ صرف 1 مہینے میں ان کی پوری کی پوری دنیا اجڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو پولیس والے ڈاکٹر کے قریب ہوئے، جبکہ شاہانہ نے سہم کا اسکندر کو اپنے سینے میں بھیجا۔ آئی ایم سوری، ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن گولی سیدھا دل میں لگی تھی، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ الفاظ تھے یا انگارے جو وہاں شاہانہ اس کے گلات پر گرے تھے۔ وہ لوگ تو ایک پل میں قیامت دیکھ چکے تھے۔ بہت سے آنسو ان سبز آنکھوں سے ٹوٹ کر زمین بوس ہو گئے۔